گا، کوئی تمہارا حامی اور ناصر مددگار نہیں ہو سکے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ تعلیم آ رہی ہے، اور وہ مقابلے میں کہتے یہ تھے بار بار کہ ساری زندگی ہماری گزر گئی یہی کچھ تمہاری زبان سے سنتے ہوئے۔ تو وہ لاؤ وہ انقلاب کہاں ہے جو ہماری تباہی کا موجب بننا ہے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ جھٹلاتے تھے اس چیز کو کہ ہمیں کون ہلا سکتا ہمارے مقام سے، ہم تو گڑے ہوئے ہیں پہاڑوں کی طرح، بلند ہیں آسمان کی طرح۔ یہ ساری داستان یہ چلی آ رہی ہے، اور قرآن اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہم نے یہ مہلت کا وقفہ دے رکھا ہے کہ شاید تمہاری بات سمجھ میں آ جائے تو تم بچ جاؤ اس تباہی سے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ یوں ہی جھوٹی بات ہے جو کہی جا رہی ہے، تمہیں کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، اور ہر صاحب قوت جو ہے وہ اسی نشے میں مست ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، زوم باطل ہے جو تمہارے ذہن کے اندر ہے۔ باطل کا نظام کبھی حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ تو سورج کے نکلنے کی دیر ہے، کوئی ستارہ تمہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ساری داستان یوں چلی آ رہی ہے، اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہاں بھی یہ تھا کہ دیکھو اس کے ذیل اوتاد ہے، کھونٹے کتنے گہرے گڑے ہوئے ہیں اس کے، جو وہ سمجھ رہا ہے کہ ہلا نہیں سکتا ہمیں کوئی بھی، جاؤ وہاں۔ آپ نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ آنے والا انقلاب جو اس وقت تک آہستہ آہستہ غیر محسوس طور اندر ہی اندر نیچے ہی نیچے آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ نمودار ہو کے سامنے آ جائے، جاؤ فرعون کی طرف۔ اس انقلاب کے متعلق بھی قرآن نے بتا دیا کہ یہ بہت پہلے سے شروع ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو کمزور، ضعیف، نادان، مظلوم، یہ طبقہ جن پہ اس قدر ظلم ہوتا ہے، سلب و نہب ہوتا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں اس کو کہ ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہماری محنت کے محاصل کو کوئی کسی طرح سے نچوڑ کے لیے چلا جا رہا ہے۔ ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کریں کیا، لیکن اندر ہی اندر یہ چیز آ رہی ہوتی ہے۔ وہاں سورہ طٰہٰ میں جو قرآن نے کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ انقلاب آہستہ آہستہ زیر زمین تو چلا آ رہا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ابھر کر سامنے بھی آ جائے، اور اس کے لیے کسی ایک صاحب ضرب کلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوتا تو ہے وہی وہ مظلوم طبقہ، کمزور طبقہ، محکوم طبقہ، جن کو دبایا اور کچلا ہوا ہوتا ہے، ہوتے تو ہیں یہ ان کے ہی جذبات، لیکن کسی ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو مجتمع کر کے، وہ امامت ان کی کر کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو پھر یہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ وہ اقبال جو اس داستان کو دہرائے ہوئے وہ کہتا ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، اور توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ بات تو خون اسرائیل کے جوش میں آنے کی ہوتی ہے، یہ وہاں پک رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی موسیٰ آئے جو طلسم سامری کو توڑ دے۔ ہر جگہ یہی ہوتا ہے، حضور کے زمانے میں بھی یہی صورت تھی، یعنی ان کی نسبت جو یہ اوپر پہاڑوں کی طرح اور آسمانوں کی طرح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہوتی کتنی ہے؟ خود یہ مدینے اور مکے کی زندگی میں قریباً 75% آبادی ان غلاموں کی تھی۔ یہ اوپر والا طبقہ گنتی میں ہوتا کتنا ہے، لیکن ان کے پاس وہ قوتیں اتنی ہوتی ہیں کہ یہ بیچارے تعداد کی کثرت کے اعتبار سے اٹھ ہی نہیں سکتے۔ کسی ایک کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان غریبوں کا مددگار بن کے سامنے آئے، ساری مصیبتیں جھیلے خود، ان دشمنوں کے تیروں کو اپنے چھاتی کے اوپر لے، ان مظلوموں کی حفاظت کے لیے وہ قوت ان کی ہوتی ہے۔ وہ جو ان کے خلاف دلوں کے اندر جذبات کے لاوے پک رہے ہوتے ہیں، ان کے پھوٹنے کا وقت آ گیا ہوا ہوتا ہے۔
یہ اتنے 25 26 بلکہ 27 28ویں پارے تک قرآن یہ تمہید بیان کرتا چلا آ رہا ہے، اور ان پاروں میں آ کے یاد رکھیے قرآن کی یہ ترتیب بھی بڑی ہی تدریجی واقع ہوئی ہے۔ جس طریق سے یہ انقلاب آنا ہوتا ہے، قرآن ایک نصاب کی کتاب ہے، وہ شروع سے بات اس طرح سے آہستہ آہستہ آگے لاتا ہے کہ یہ سارے منازل جو ہیں انقلاب کے، اس اعتبار سے آپ قرآن کو اگر مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے عجیب چیز نظر آئے گی کہ وہ ان منازل کو بتاتا جاتا ہے، تدریجاً آگے لاتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ آخری پاروں میں آ کے پھر وہ کھلے بندوں یہ بات کہنی شروع کر دیتا ہے کہ اب یہ پہاڑ نہیں رہیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ تمہاری آسمان کے ترے اڑنے والی پگڑیاں جو ہیں اس فضا کے اندر بکھری ہوئی نظر آئیں گی، یہ جو اس طرح کچلے ہوئے لوگ ہیں یہ ابھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ ان الفاظ میں پھر لے آتا ہے آخری پاروں میں، اور اس کے بعد پھر یہ انقلاب آیا۔ پوچھو نہیں کہ یہ اس زمانے کے یہ جو طراز تھے ان کے تکبر اور تفاخر کا تو پوچھو کیا تھا کہ وہ کیا تھے، ذہنیت ان کی کیا تھی۔ بدر کے میدان میں ابو جہل کا جب سر کاٹنے لگا ہے، وہ نوجوان ہی تھا مسلمان مجاہد، تو اس نے کہا کہ یہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا۔ اس نے کہا وہاں تو بڑی تکلیف ہوگی، وہاں تو ہڈیاں ہوتی ہیں، تو یہ کہے کے لیے تم کہہ رہے ہو ذرا نیچے سے کاٹنا۔ کوئی بات نہیں، کوئی ایک صاحب جائیں گے جی تو وہ ان کو سمجھا دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیوں کہتے ہو؟ ان کے ہاں رواج تھا کہ جنگ کے بعد یہ جو مقتولین ہوتے تھے جن کے سر کاٹے جاتے تھے، وہ ان کا جلوس نکلا کرتا تھا، نیزوں پہ سر کو ٹانگ کر تو وہ جلوس نکالا کرتے تھے۔ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اس کے بعد جلوس نکلے تو ابو جہل کا سر باقیوں سے 4 انچ اونچا نظر آئے۔ یعنی جن کی تفاخر کی ذہنیت کی کیفیت یہ تھی کہ اس وقت اگر کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو یہاں چھیننے سے گردن کاٹنے میں یہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ اس جلوس میں ابو جہل کا سر باقیوں سے اونچا نظر آئے۔ یہ تھی قوم، ان کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا تھا۔ اور مقابلے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری آبادی قریباً جتنی بھی تھی ان کے پاؤں تلے کچلی ہوئی آبادی تھی، یہ گرد و غبار تھے اس زمانے کی۔ اب اس کو سامنے رکھیے اور پھر آئیے ان پاروں میں یہ جو کچھ کہا گیا ہے، عربوں کی زبان کے اعتبار سے ہی ان کے مجازی معنی لیجئے۔ یاد رکھیے یہ بات نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے کہیں مجازی معنی لے لے، جس کا جی چاہے کہیں لغوی معنی لے لے۔ ان کی زبان میں یہ مجازی معنی موجود تھے۔ اب سوال اتنا ہی باقی رہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے لغوی معنی لیتے ہیں تو یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمالیہ پہاڑ کے جو پتھر ہیں وہ اڑ جائیں گے اور اوپر چلے جائیں گے۔ مجازی معنی ان کے ہاں بھی جب جبل کے معنی سرداران قوم لیا جاتا تھا تو بہرحال جو یہ لینے والا ہے وہ یہ کہے گا کہ ان سرداران قوم کی نخوت کے ترے اس فضا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آج بھی اس انداز میں باتیں کی جاتی ہیں، لکھا جاتا ہے، میرے ہاں میری تحریروں کے اندر آپ دیکھیں گے، اور یہ تو بڑا مؤثر طریق ہوتا ہے۔ قرآن نے یہی انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ ان مقامات میں یہ چیز مجازی معنوں میں لی جائے۔ یہاں بھی دیکھیں گے جو صورت سامنے ہمارے آ رہی ہے، اور دیگر مقامات میں بھی آپ دیکھیں گے ذکر ہو رہا ہے پہاڑوں کا، آسمانوں کا، کروں کا۔ 20/105 میں مثلا یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، یہ پوچھتے ہیں تم سے جبال کے متعلق۔ اب لغوی معنی والا دینے والا تو کہے گا پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں،
انہی کے ہاں کے جو مجازی معنی ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے سرداران قوم ہیں جن کا زعم باطل یہ ہے